الرحمن الرحیم فتوح الغیب حضور پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقالات کا جو ہم بیان کر رہے ہیں، اس کا 36واں مقالہ جو اس کا عنوان تھا دین راس المال ہے، یعنی دین اصل ہے اور دنیا اس کا نفع ہے۔ اسی کے تسلسل میں اب یہ بات آگے چل رہی ہے کہ اس وقت رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول صحیح ثابت ہو گیا کہ دنیا و عقبہ، یعنی دنیا اور آخرت دو سوکنے ہیں۔ اگر ایک کو خوش کرو گے تو دوسری کو ناراض کر بیٹھو گے۔ رب کریم کا ارشاد ہے، یعنی سابقہ کلام سے معلوم ہو چکا ہے کہ دنیا و آخرت آپس میں متضاد ہیں، ایک دوسرے کے مخالف ہیں۔ ایک کی تحصیل میں کوشش کرنے اور مشغول ہونے سے دوسری فوت ہو جاتی ہے۔ ایک کو حاصل کرنے میں زیادہ اگر آپ کوشش میں لگے ہوئے رہے تو دوسری ہاتھ سے نکل جاتی ہے۔ اگرچہ اطاعت اور طلب آخرت کے ارادے پر اعمال بجا لانے کی صورت میں دنیا مجبور و مقہور ہو کر تابع اور خدمتگار بن جاتی ہے۔ اب اس کی تشریح کی جا رہی ہے کہ رب کریم کا ارشاد ہے کہ تم میں سے کچھ دنیا کے طالب ہیں اور کچھ آخرت کا ارادہ رکھتے ہیں۔ یعنی یہ آیت کریمہ اصحاب احد کے بارے میں نازل ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیر اندازوں کی ایک جماعت کو حکم دیا کہ تم اس درے پر ٹھہرو، یہاں سے ہرگز نہ ٹلنا۔ بعض نے مال غنیمت جمع کرنے کے لیے حکم عدلی کرتے ہوئے اپنی جگہ چھوڑ دیا اور بعض صحابہ اپنی جگہوں پر قائم رہے۔ اسی لیے دنیا کے طالبوں کو ابناء دنیا، یعنی دنیا کی اولاد، اور آخرت کی خواہش رکھنے والوں کو ابناء آخرت کہا جاتا ہے۔ پس تمہیں غور کرنا چاہیے کہ تم ابناء دنیا سے ہو یا ابناء آخرت سے ہو۔ کیا تم دنیا والے ہونا چاہتے ہو یا آخرت والے، اور دنیا میں رہتے ہوئے کس گروہ میں شامل ہونا پسند کرتے ہو؟ پھر جب تم آخرت کی طرف لوٹو گے تو اس دن ایک گروہ جنت میں ہوگا اور دوسرا دوزخ میں، اور ایک گروہ اپنے حساب کی طوالت کی، یعنی لمبی حساب کتاب کی وجہ سے حشر کے میدان میں کھڑا رہ جائے گا۔ اس دن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وہ دن تمہارے شمار کے مطابق 50,000 سال کا ہوگا۔ اللہ۔ اور بعض نسخوں میں اس طرح ہے کہ اس دن میں جو تمہاری گنتی کے مطابق 1000 سال کا ہوگا، ایک گروہ عرش رحمان کے سائے میں مقیم ہوگا، جن کے سامنے دسترخوان پر انواع و اقسام کے کھانے اور برف سے زیادہ سفید شہد ہوگا۔ تو اب فلسفیانہ ذہن رکھنے والے عقل و فہم کی تنگی کے پیش نظر اس میں تعویل، یعنی اب ایک بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہاں اس دن کی طوالت سے کنایہ اور مبالغہ کیا گیا ہے، اور حقیقتاً وہ دن اتنا لمبا نہیں ہوگا۔ خدا جانتا ہے، مسلمانی تو اسی کو کہتے ہیں کہ جس طرح خدا فرمایا بلا چوں و چرا تسلیم کر لیا جائے۔ اب ہم کو تعویل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم اس کو اپنی عقل کے گھوڑے دوڑانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جیسا جو بات فرمائی گئی ہے اس کو مان لینا، یہ جو ہے ہماری اسلام، ہمارا ایمان ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کے اس کرشمے کی طرف دیکھنا چاہیے کہ وہ ایک جماعت کے لیے 2 رکعت نماز ادا کرنے کے وقت کے برابر ہوگا، یعنی ایک کے لیے 50,000 سال کا ہوگا، 1000 سال کا، ایک کے لیے 2 رکعت نماز ادا کرنے کے برابر ہوگا۔ تو شہد کا خصوصیت کے ساتھ اس لیے ذکر کیا ہے کہ یہ مٹھاس کی وجہ سے دیگر کھانوں میں ممتاز مقام رکھتا ہے، اور ایمان کے بھی ایک صفت حلاوت ہے، میٹھا ہے۔ شہد اگرچہ کئی رنگوں میں ہوتا ہے، لیکن یہاں صفائی اور لطافت کو ملحوظ رکھتے ہوئے اس کے سفید رنگ کو بیان کیا گیا ہے۔
یہ کھانے اگرچہ وہاں محسوس طور پر موجود ہوں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مراتب اور درجات کی طرف بھی اشارہ ہے، یعنی ہر ایک کو اپنے مرتبے اس کی طرف اشارہ ہے۔ اور یہ تمام کھانے صفات الہی کے مظہر ہوں گے، تاکہ جنتی جو کہ جلال ذات کی ہیبت کے صدقے میں مستغرق و مستہلک ہوں گے، صفات شہود کا مشاہدہ کرتے ہوئے اپنی حالت پر آ سکیں اور آرام پائیں، تاکہ دوسری تجلی کے لیے تیار ہو سکے۔ جیسا کہ حدیث پاک میں آیا ہے، وہ لوگ میدان حشر میں کھڑے اپنی جنت کے مناظر دیکھ رہے ہوں گے۔ ایک تو ہے جو امتحان دینے کے واسطے کھڑے ہوئے ہیں، اپنا حساب کتاب چکتا کرنے کے لیے، تو ان کے لیے تو وہ دن اتنا لمبا ہو گیا، اور دوسرے یہ ہے کہ وہ جنت کے اپنی جو ہے منزلیں دیکھ رہے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ مخلوق کے حساب سے فارغ ہوگا تو یہ لوگ جنت میں داخل ہو کر اپنے مکانوں کی طرف اس طرح بڑھیں گے جس طرح کوئی آدمی دنیا میں رہتے ہوئے اپنے گھر کی طرف جاتا ہے۔ یہ مقام و مرتبہ ان لوگوں کو اس لیے حاصل ہوا کہ وہ دنیا کو چھوڑ کر خدا اور آخرت کی طلب میں مشغول ہو گئے، یعنی کسی کی رہنمائی کے بغیر جنتی اپنی منزلوں کی طرف بڑھیں گے، اگرچہ الہام الہی کی وجہ سے بڑھیں گے، مگر اس میں ان کی توجہ کی کثرت اور صدق دل کا بھی دخل ہے، جس نے انہیں اپنے گھروں سے از خود شناسا کرا دیا۔ اور جب کوئی آدمی کسی چیز یا کسی آدمی کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو یقیناً راہ پا لیتا ہے اور واصل ہو جاتا ہے، یعنی پہنچ جاتا ہے اپنی منزل کو۔ اور جن لوگوں کو حساب و کتاب کے وقت مختلف سختیاں اور ذلتیں سہنی پڑیں، اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ آخرت کو چھوڑ کر اس کی پرواہ کیے بغیر دنیا کی رغبت کرتے ہوئے اس میں مشغول ہو گئے۔ قیامت کو اور کتاب و سنت کے بیان کے مطابق کل کو جس کی طرف جانا تھا اسے بھول بیٹھے۔ اس لیے نفس کی رحمت و شفقت کی نظر کرتے ہوئے دیکھو، ان دونوں گروہوں میں سے افضل کو اختیار کرو۔ دونوں میں سے تم خود طے کر لو کہ کس کو تم کو اختیار کرنا ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ افضل کو اختیار کرو، افضل یہ ہے کہ آخرت ہے اس کو اختیار کرو، اور وہ حضرات آخرت میں مشغول اور اس کی طرف متوجہ ہوں گے۔ اور اسے شیاطین، جن و انس ایسے برے ساتھیوں سے علیحدہ رکھو اور کتاب و سنت کو اپنا پیشوا بنا لو، ان میں غور و فکر کرتے ہوئے ان پر کاربند رہو، خیل و خال اور ہوس پر مغرور نہ ہو۔ یعنی ہوس کا معنی لغت کی کتاب کے مطابق ہوس جنون کی ایک قسم ہے۔ حضرت غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کلمات قدسیات سے ہے، آپ نے فرمایا تصوف خیل و خال سے حاصل نہیں ہوتا۔ تصوف جو ہے، یہ صوفی جو ہے، یہ بولنے خالی بیان سے یا اس سے جو ہے نہیں ہوتا، یہ تو بھوک اختیار کرنے، دنیا ترک کرنے اور پسندیدہ و مستحسنات کو خیر بات کہنے سے ملتا ہے۔ اچھا، اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ رسول جو تمہیں دیں وہ لے لو، اور جس چیز سے روکیں اس سے رک جاؤ۔ خدا کی نافرمانی سے بچو اور رسول کی مخالفت نہ کرو کہ آپ کے لائے ہوئے احکام پر عمل کرنا نہ چھوڑو، اور اپنے لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات یعنی آپ کے ارشادات، آپ کے احکامات کے علاوہ کوئی عمل اور عبادت اختیار نہ کرو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو درویشوں کے گروہ فرمانے باری تعالیٰ اور شریعت کی مخالف مجاہدات و ریاضات اختیار کرتے ہیں، انہیں ان مجاہدوں اور ریاضتوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ زہد و ورع اور صدق و صفا میں ضرور کوشش کرو
لیکن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات سے تجاوز نہ کرو۔ بولے آپ جتنا چاہے تقوی اختیار کرو، ہر چیز اچھی ہے، مگر ہر ایک میں لحاظ کرو کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہے نہیں، اس کے تحت ہے تو پھر مقبول ہے، اگر اس کے تحت نہیں ہے تو پھر کوئی فائدے کی چیز نہیں ہے۔ جو لوگ اپنی طرف عمل و عبادت کی اختراع کرتے ہوئے راہ راست یعنی سے ہٹ گئے، ان کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اہل کتاب نے اپنی طرف سے رہبانیت نکال لی جو ہم نے ان پر فرض نہیں کی تھی، کہ جو اہل کتاب یعنی مسیحی وغیرہ جو لوگ تھے، یہودی مسیح وغیرہ، تو مسیحوں کے تھے کہ یہ لوگ جو ہے اپنی طرف سے ایک نیا طریقہ ایجاد کر دیے تھے رہبانیت، کہ ترک دنیا کر دو، دنیا چھوڑ چھاڑ کے جو ہے بالکل زندگی تنہائی میں۔ تو وہ چیز رہبانیت کا معنی ہے ریاضت کی کثرت کرنا، عبادت میں مبالغہ یعنی حد سے زیادہ عبادت میں زیادہ ہو جانا، تنہائی اختیار کرنا، مخلوق سے قطع تعلق کر لینا، اور لذت و خواہش سے کلی طور پر دوری اختیار کرنا، یہ ہوتی ہے رہبانیت۔ تو اب یہ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ بھئی ہم نے تو تم پہ یہ چیز فرض نہیں کی تھی نا، تو تم اپنی طرف سے کیوں کر لیے؟ تو اس طریقے کی باتیں جو ہیں تو رہبانیت کی مذمت کر رہے ہیں یہاں پہ، کہ جبکہ ہم ان کے پروردگار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے اس فعل کی شکایت فرما رہا ہے کہ انہوں نے فضول کام کیا، ہمارے حکم پر کاربند نہ رہے، اس کے برعکس دشوار کام اپنے ذمہ لے لیے، آخر الامر انہیں نبھا نہ سکے، وہ ایسا کام اپنے اوپر لے لیے جس کو پورا نہ کر سکے اور حق کی رعایت نہ کر سکے۔ در حقیقت ان لوگوں نے بندگی کا مفہوم ہی نہیں سمجھا تھا۔ اللہ اکبر، بندگی کا مفہوم ہی یعنی بندگی کیا ہے انہوں سمجھ ہی نہیں سکے، اور اپنی طرف سے سمجھ لے کہ بندگی یہی ہے کہ جو ہے عبادت میں ریاضت زیادہ کرنا، عبادت میں مبالغہ کرنا، تنہائی اختیار کرنا، مخلوق سے تعلق ختم کر لینا، اور ہر قسم کی لذت و خواہشات سے جو ہے بالکل دور ہو جانا، اس کو وہ لوگ جو ہے بندگی سمجھے۔ اللہ تعالیٰ بولا نہیں، ہم تم کو جو بندگی ہمارے انبیاء کے ذریعے سکھائے وہ بندگی میں یہ داخل نہیں ہے، تو لہٰذا اس سے تمام چیزوں سے تمہارا کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ اور اچھا پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پاک کر دیا ہے اور باطل سے دور رکھا ہے۔ اب یہاں پر باتیں اچھی ہیں کہ درحقیقت اور اپنے عمل کو علت جان کر یعنی اس کو سبب جان کر یہ جانا کہ ثواب محض فضل الہی پر موقوف ہے، اور اگر انہوں نے عبادت و پرستش کا طریقہ اپنی طرف سے ایجاد کیا تھا تو اعتدال اور توسط قائم نہ رکھ سکے، اور اس کی بجاوری میں اس کو پورا کرنے میں دیگر بہت سے حقوق سے ہاتھ دھو بیٹھے، اور اگر اس میں حضور کا دخل سمجھتے تھے تو اللہ تعالیٰ کی طرف رخصت اور آسانی دینے کو پیش نظر یہ حضور بھی حقوق کا حکم پیدا کر لیتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جس طرح عزیمت پر عمل کرنے سے ثواب دینا پسند کرتا ہے، اسی طرح رخصت کو اپنانے پر بھی ثواب عطا کرنا پسند کرتا ہے۔ خدائی رخصت ایک دوسرا بحث ہی حضرت احمد بن ابی الحواری حضرت ابو سلیمان دارانی کے پاس آ کر کہنے لگے کہ مجھے بنی اسرائیل پر رشک آتا ہے، یہودیوں پر۔ حضرت سلیمان دارانی نے پوچھا کس بات پر؟ کہنے لگے ان کی عمریں لمبی تھی اور انہوں نے اس قدر ریاضتیں کی کہ پرانے مشکیزوں، ٹوٹی ہوئی کمانوں اور کمانوں کے کھنچتے ہوئے چھلوں کی طرح ہو گئے، یعنی اس طریقے سے جو ہے عبادتیں کریں کہ وہ لوگ جو ہے یعنی بالکل کمان کی طرح ہو جاتے تھے۔ حضرت سلیمان نے فرمایا میں جانتا ہوں کہ تم یہ معاملہ تازہ کرو گے، خدا کی قسم
اللہ تعالی ہمارے جسموں پر کھالیں خشک ہونے کا طالب نہیں ہے، بلکہ وہ ہم سے صدق نیت کا خواہاں ہے۔ ممکن ہے کہ ہم میں سے کوئی آدمی صدق و صفائی کے ساتھ 10 روزے رکھ کر وہ کچھ حاصل کر لے جو پہلے لوگ لمبی لمبی عمروں کے روزوں میں حاصل نہ کر سکے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری اور تم سے پہلے لوگوں کی مثال اس شخص کی سی ہے جو کسی مزدور کو لاتا ہے اور کہتا ہے کہ صبح سے دوپہر تک کام کرو گے تو 1 خیرات دوں گا، اور دوسرا اجیر لاتا ہے، اسے کہتا ہے کہ دوپہر سے عصر تک کام کرے تو 2 خیرات دوں حقدار ہوگے، اور تیسرے مزدور کے ساتھ عصر تا مغرب کام کرنے پر 3 خیرات طے کر لیتا ہے۔ تو بولے پہلا مزدور یہودی کے مثل ہے، دوسرا انصاری کے مانند ہے، اور تیسرا مزدور اس امت مرحومہ کی طرح ہے۔ یعنی عصر سے مغرب تک جو محنت کر کے اس کو 3 جو ہے خیرات مل جا رہے۔ اجرت ملنے کا وقت تمام کو مقررہ اجرت دی گئی تو پہلا اور دوسرا مزدور ناراض ہو جاتے ہیں کہ ہم نے کام زیادہ کیا ہے، اجرت کم مل رہی ہے، اور اس تیسرے نے کام کم کیا ہے اور اجرت دگنی لے رہا ہے، یہ کیا بات ہے؟ تو اجرت دینے والا کہتا ہے کہ میں نے جو اجرت مقرر کی تھی کیا اس میں کمی کی ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ نہیں۔ تو پھر آجر یعنی اجرت دینے والا کہتا ہے یہ میرا فضل ہے، جس کو چاہوں جس قدر چاہوں عطا کرو۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یہ نبی اپنی خواہش سے کوئی بات نہیں کرتے، یہ نبی اپنی خواہش سے کوئی بات نہیں کرتے، آپ کی بات وہی ہے جس کا آپ کی طرف وہی کی جاتی ہے۔ یعنی یہ نبی تمہارے پاس جو لے کر آئے وہ میری طرف سے ہے، اس میں ان کی خواہش اور نفس کا دخل نہیں ہے، اس لیے آپ کی پیروی کرو۔ پھر فرمایا اے میرے محب، اے میرے محبوب، کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو تاکہ وہ تمہیں اپنا دوست بنا لے، تو اس کی بارگاہ کے قرب و وصول کے ساتھ مخصوص ہونے کے خواہش مند ہو۔ دوسرا معنی اگر تم چاہتے ہو کہ خدا تمہارا ہو جائے اور تمہیں اپنا دوست بنا لے۔ دوسرے معنی کے لحاظ سے اس عبارت کا ماخذ سے ربط ظاہر ہے، اور پہلے معنی کے لحاظ سے مقصود یہ ہوگا کہ تم خدا کے محب بننا چاہتے ہو تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو۔ اس کے صلے میں تم کو محبوب کیا، اس کے محبوب بن جاؤ، محب کیا، اس کے محبوب بن جاؤ گے۔ حضور غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مابعد والے کلام میں ان دونوں معنوں کا احتمال موجود ہے۔ بس اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا کہ محبت خدا تک پہنچانے والا راستہ قول و فعل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے۔ جب قول و فعل میں یعنی تمہارے بولنے اور تمہارے کرنے میں، جب قول و فعل میں اتباع حاصل ہو گئی تو اس کے اثر و نتیجے کے طور حال کی اتباع بھی نصیب ہو جائے گی، کیونکہ عطیات اعمال کا اثر ہے، کیونکہ جو بھی انعام ملتا ہے وہ عمل کے ذریعے ملتا ہے، وہ عمل کا جو ہے آپ کو صلہ ہے۔ وہ محبت کے معنی ہے کسی چیز میں کسی کمال کا اعتقاد کرتے ہوئے نفس کا اس کی طرف میلان کرنا اور اس کی طرف کھینچے جانا کہ وہ کمال اس کے تقرب کے بعد بن جائے۔ محبت کی 2 علتیں ہیں، محبت 2 وجہ سے ہوتی ہے، ایک حسن ہے، دوسرا احسان ہے، 2 وجہ سے محبت۔
ایک حسن ہے، دوسرا احسان ہے، اور یہ دونوں ذات باری تعالیٰ میں منحصر ہیں، باقی ہر جگہ اس کا ظہور ہے۔ ان مظاہر اور انوار مشارق میں سب سے اجل و عرفہ، ان انوار مشارق میں سب سے اجل وہ عرفہ، یعنی سب سے ظاہر اور وہ بلند حضرت سید السادات روح کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ آپ کے بعد اتباع و استقامت کے درجات کے فرق کے لحاظ سے یہ اولیاء امت میں سرایت کرتی ہے، اور محبت کی حقیقت وہی مذکورہ میلان و انجذاب، وہی یعنی آپ کا اس میں گم ہو جانا، یا اس کے اندر گم ہونا، اور تقرب کا سبب اطاعت و موافقت محبت کو لازم ہے، کہ محبت اگر ہے تو پھر اطاعت ضروری ہے۔ یہ کیسی محبت رسول ہے کہ رسول کی اطاعت نہیں کرتے آپ، اور پھر محبت کے نعرے لگاتے آپ بڑے بڑے بلند باتیں دعوے کرتے کہ ہم رسول اللہ سے محبت کرتے، رسول اللہ کی اطاعت کہاں کر رہے ہیں آپ؟ جب محبت کا دعویٰ کرو تو رسول کی اطاعت بھی کرو، ان کے احکام کے اوپر عمل بھی کرو۔ بغیر اعلان کے آپ محبت کو جو دعویٰ کر رہے ہیں تو اس میں سچائی نظر نہیں آ رہی نا۔ محبت کا دعویٰ اسی کا سچا ہوتا جو آپ کے احکام کی اطاعت کرے، آپ کی اطاعت کرے، آپ کی باتوں کو غور سے سنے، اس پہ عمل کرے، کیونکہ اطاعت کے بغیر محبت ناقص رہتی ہے، اطاعت کے بغیر محبت ناقص رہتی ہے، اور کمال کا دعویٰ جھوٹا ہوتا ہے، لیکن اصل محبت باقی رہتی ہے۔ اس کی دلیل یہ حدیث پاک ہے، لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله، اسے لعنت نہ کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتا ہے۔ اس لیے علماء نے محبت کی تفسیر میں فرمایا کہ بندے کی خدا سے محبت یہ ہے کہ خدا کی اطاعت کرے، اور خدا کی بندے سے محبت یہ ہے کہ وہ راضی ہو جائے، جس کا اثر لطف و توفیق کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ چونکہ اب اس کے بعد آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسب یعنی محنت میرے ظاہر کی سنت ہے، میرے ظاہر کی سنت ہے، جس میں اب محنت کرنا ہے، اور توکل میرے باطن کی حالت ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اب یہاں سے اتباع کا طریقہ بیان کر رہے ہیں کہ اس میں رخصت بھی ہے اور عزیمت بھی۔ او کما قال، اس لیے اے طلب کرنے والے، آخرت کے طلب کرنے والے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حالت کے درمیان کھڑے رہو۔ آپ کی سنت اور حالت کے درمیان کھڑے رہو۔ اگر تمہارا ایمان کمزور ہے تو کسب کو وظیفہ بنا لو، یعنی محنت کر کے اس پہ عمل کو جو ہے اپنا طریقہ عمل کرنا شروع کر دو اس کے اوپر، اور جو احکام بتائے ہیں اس کے اوپر عمل کرو جو کہ سنت ہے۔ اور اگر تمہارا اعتقاد مضبوط ہے تو آپ کی حالت یعنی توکل پر عمل پیرا ہو جاؤ۔ اگر تم کسب میں کامل ہو گئے اور تم محنت صحیح طریقے سے تمام عبادت شرعیہ جو حکام کی پابندی کر رہے ہیں، تو پھر اب کیا کرو؟ پہلے توکل کا راستہ اختیار کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اور اللہ پر بھروسہ کرو۔ نیز فرماتا ہے جو شخص اللہ پر بھروسہ کرے گا اللہ اسے کافی ہے۔ جو شخص اللہ پر بھروسہ کرے گا اللہ اسے کافی ہے، کہ رزق کی تحصیل، رزق کو حاصل کرنے کے لیے اسباب تلاش کرنے کی ضرورت نہیں، وہ بلا سبب رزق پہنچا دے گا، اور اگر بلا سبب روزی نہیں دے گا تو سبب بھی وہی پیدا فرما دے گا، کیونکہ وہ مسبب الاسباب ہے۔
وہ اپنے بندے کو سبب تلاش کرنے کی محنت و مشقت میں نہیں ڈالے گا۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ توکل و متوکلین سے محبت رکھتا ہے تو توکل کی ضد سے محفوظ رکھے گا جو کہ اسباب میں گرفتاری ہے اور خدا بند قدوس کو ناپسند ہے۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں دوست رکھتا ہے تو یہ بات محال ہے کہ وہ تجھے دشمنوں کے ہاتھ میں دے دے۔ اگر جب اللہ تیرے سے محبت رکھیں گا تو تیرے کو دشمنوں کے حوالے کیوں کریں گا؟ انہیں نہیں کریں گا۔ انہیں دشمن سے مراد کیا ہے کہ وہ عمل جو اللہ سے دور رکھنے والا ہے وہ اللہ کا وہ دشمن ہے۔ آج ہم اس کو جو ہے یہیں پر اس کا اختتام کرتے ہیں کیونکہ ابھی جو ہے کافی یہ مقالہ جو ہے اور کافی لمبا ہے۔ انشاءاللہ اس کی تکمیل آئندہ ہفتے کی جائے گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کے اعظم صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارشادات کو سمجھنے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور پیر دستگیر کی غلامی سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم کو ایمان کی مضبوطی اور پروردگار یقین عطا کرے۔ ان باتوں کو سمجھنے اس پہ عمل کرنے میں اس کو توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے کو قول و فعل میں ہمارے کو تضاد سے محفوظ رکھے۔ اللہ ہمارے قول اور ہمارے فعل میں جو ہے یکسانیت پیدا کر دے، اس میں یکسوئی پیدا کرے، اور ہم کو منافقین کے زمروں سے محفوظ رکھے، ان سے دور رکھے۔ اللہ ہم کو ایمان والوں کی صفوں میں رکھے، ایمان سے ہمارا خاتمہ ہو، ایمان سے ہمارا حشر ہو، اور اسی حالت میں ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قریب پہنچ سکے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔